بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے سیالکوٹ میں ہونے والے سانحے کے بارے میں جو ہوش ربا انفارمیشن نکل کر سامنے آئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج وزیر اعظم عمران خان کی سری لنکن پریزیڈنٹ گوتاپیا راجاپاسکا کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور اس تمام معاملے نے بڑا حیرت انگیز موڑ لیا ہے۔ اصل وجہ کچھ اور ہی ہے، تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ پھر ہم آپ کو بھارت میں ہونے والے دو بڑے واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک تو اس جمعے کو مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا وہاں پر، اس کی ہم آپ کو ویڈیو بتائیں گے، اور کل پھر ایک بار بھارت میں عیسائیوں کے چرچ پر حملہ کیا گیا۔ لیکن ساری دنیا بات کر رہی ہے پاکستان میں ہونے والے سیالکوٹ میں ہونے والے سانحے کی۔ تو یہ سب کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو ساری انفارمیشن دیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ جب ورلڈ کپ ہوا کرتا تھا فٹ بال کا، تو اس میں کھیلے جانے والے جو فٹ بال ہوتے تھے وہ پاکستان میں بنتے تھے، کٹیں پاکستان میں بنتی تھی۔ پھر بھارت نے ایک بڑی تگڑی لابی کھیلی تھی پاکستان کے خلاف اور یہ آرڈرز پاکستان سے چلے گئے تھے۔ اب سیالکوٹ میں ایک راجکو انڈسٹریز کے نام سے ایک فیکٹری ہے اور یہ فیکٹری پچھلے کئی عرصے سے پاکستان کی نیشنل کرکٹ ٹیم کے لیے کٹیں بناتی ہے۔ اس فیکٹری کو ہیوگو باس کی طرف سے ایک بڑا آرڈر ملا تھا، اور کیونکہ یہ انٹرنیشنل آرڈر تھا، بہت بڑا آرڈر تھا، ہیوگو باس ایک بہت بڑا برانڈ ہے، تو اس فیکٹری کے مینیجر جو کہ سری لنکن تھا، اس نے اپنے سٹاف پر بڑی سختی کی ہوئی تھی، کیونکہ آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کام کریں گے تو آپ کو انٹرنیشنل آرڈرز ملیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سلائی مشین پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ آپ نے چائے کا کپ بھی رکھا ہوا ہے۔ صرف چائے کے داغ کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان کو آرڈر دینا چھوڑ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اس فیکٹری کو ایک اور آرڈر مل رہا تھا، جرمنی کی فٹ بال ٹیم کی کٹیں بنانے کا۔ مل نہیں رہا تھا بلکہ مل گیا تھا، اور اس کے بعد یورپ کے دروازے ایک بار پھر پاکستان کے لیے کھل جانے تھے۔ اور قطر میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی بہت سارے آرڈرز تھے اور بہت ساری کمپنیاں اس فیکٹری کا وزٹ کر کے ان کو آرڈرز دینا چاہتی تھیں۔ تو اس فیکٹری کا جو مینیجر تھا وہ اپنے سٹاف پر بڑی سختی کر رہا تھا اور وہ صاف صفائی کروانا چاہتا تھا۔ اس فیکٹری کے ورکرز نے جگہ جگہ دیواروں پر سٹکرز اور پوسٹرز لگائے ہوئے تھے جن میں مذہبی کلمات لکھے ہوئے تھے۔ اب جو ورکرز تھے وہ آلریڈی بڑے پریشان تھے اس مینیجر کی ڈسپلن کی پابندیوں کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے۔ جب اس مینیجر نے کہا کہ ان سٹکرز کو اتارو، ان پوسٹرز کو اتارو، ہم نے صاف صفائی کروانی ہے، جب آپ اپنے گھر میں یا آفس میں بھی صاف صفائی کرواتے ہیں، رنگ روغن کرواتے ہیں، تو ایسے سٹکرز کو آپ اتار کر اور تبھی صفائی کرتے ہیں، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اچھے فریمز لگائی جائیں۔ اور پھر یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہاں پر آپ کام کرتے ہیں، اس فیکٹری کا مالک کوئی اور ہے۔ اینی ویز ورکرز نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں اتاریں گے۔ مینیجر نے خود ہی وہ سٹکرز اور وہ پوسٹرز اتار لیے۔ اب اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کس زبان میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ورکرز کو ایک بہانہ مل گیا۔ جو صحیح سے نماز نہیں پڑھتے، جن کو دین اسلام کا کچھ نہیں پتا، وہ اکٹھے ہو گئے کہ توہین رسالت ہو گئی ہے، اور اب تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کا ہم وہ حال کریں تاکہ دنیا عبرت حاصل کرے۔ اس سب کے بعد سری لنکا کے پریزیڈنٹ گوتاپیا راجاپاکسا نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمیں عمران خان پر مکمل اعتماد ہے کہ وہ مجرموں کو کٹہرے میں لائیں گے اور انہیں قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دیں گے۔ اور سری لنکن پارلیمنٹ نے اس واقعے کی مذمت کی۔ اس بات کو بھارت بہت اچھال رہا ہے کہ سری لنکا کی پارلیمنٹ نے اس واقعے کی مذمت کی۔ مذمت تو ہم بھی کر رہے ہیں، ہر پاکستانی کر رہا ہے، ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں، لیکن بھارت جو چاہتا تھا، جو سننا چاہتا تھا، وہ بھارت کو سننے کو نہیں ملا سری لنکا کی طرف سے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ آئی، spoke to Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa today in UAE to convey our nation's anger and shame to the people of Sri Lanka at vigilant killing of Priyantha Diavdana in Sialkot. I informed him 100+ people arrested and assured him they would be prosecuted with full severity of the law. عمران خان نے کہا کہ میں نے سری لنکن پریزیڈنٹ گوتاپیا راجاپاسکا سے آج UAE میں بات چیت کی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ ہماری قوم کتنے غصے میں ہے ان چند لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے، ہم سری لنکا کے سامنے کتنے شرمندہ ہیں، اور میں نے انہیں بتایا ہے کہ 100 سے زائد لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور انہیں اشور کروایا ہے کہ انہیں قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا ملے گی۔
اب ایسا واقعہ جب بھی ہوتا ہے، جب بھی کوئی قتل بھی ہوتا ہے، تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس قتل سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، پاکستان کے لیے یورپ کے دروازے کھل رہے تھے۔ اب وہ آرڈرز کینسل ہوں گے، کینسل ہو کر کہاں جائیں گے؟ بھارت یا بنگلہ دیش؟ بنگلہ دیش تو اتنے پانی میں نہیں ہے کہ وہ یہ کام کروا سکے۔ پھر کچھ دن پہلے امریکہ نے کہا کہ پاکستان کا نام ریلیجیس فریڈم والی کنٹریز کی بلیک لسٹ سے نکال دیا جائے، اور یہ جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا ہے، ایسے واقعات آئے روز بھارت میں ہو رہے ہیں، لیکن انہیں دنیا ڈسکس نہیں کرتی کیونکہ بھارتی میڈیا بہت سٹرونگ ہے۔ بھارتی میڈیا سیالکوٹ والے واقعے کو بہت زیادہ اٹھا رہا ہے، تو یہ فائدہ بھی کس کو ہوا؟ بھارت کو۔ وہ بھارت جو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں کوئی ٹیم آ کر کرکٹ کھیلے۔ سری لنکا کی ٹیم پر کس نے حملہ کروایا تھا؟ بھارت نے، اور پھر یہی سری لنکا پاکستان آیا تھا کرکٹ کھیلنے۔ ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کس طرح سے واپس بھجوایا گیا؟ پوری دنیا نے بھارت پر تھو تھو کی، اور پھر پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، پاکستان کو دنیا امن پسند کہہ رہی ہے، بھارت کو دہشت گرد کہہ رہی ہے، بھارت کو انتہا پسند کہہ رہی ہے۔ یہ سب بھارت کیسے برداشت کرے گا؟ اور بھارت کو شرم نہیں آتی؟ جیسے یہاں پر موٹر وے پر ایک سانحہ ہوا تھا، ایک عورت کا ریپ کر دیا گیا تھا، پورا پاکستان خون کے آنسو رویا تھا، لیکن ہم سے زیادہ شور بھارت نے مچایا تھا، جہاں ہر 15 سیکنڈ میں ایک ریپ ہو رہا ہے، جہاں کرونا کی مریضوں کا ریپ کیا گیا، جس کا کیپٹل دلی ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ ہے۔ اسی طرح بھارت اس واقعے پر بھی ایسے شور مچا رہا ہے۔ وہ بھارت جہاں مسلمانوں کو جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، اور عدالتیں ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو آپ نماز یہاں پر نہ پڑھیں، جہاں پر سکھ مسلمانوں کے لیے گردوارے کھول رہے ہیں کہ آ کر یہاں پر جمعہ پڑھ لو۔ اب اس جمعے کو کیا ہوا، آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں۔ پھر اسی ہفتے کی ایک اور خبر آپ کو بتاتے ہیں۔ بھارت میں مشتعل ہجوم کی، چرچ میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی۔ دلی میں عیسائیوں نے درخواست دی ہوئی ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک چرچ بنانا ہے اور انہیں اجازت نہیں مل رہی۔ مٹیالہ روڈ پر عیسائیوں کا ایک گودام تھا، وہاں پر کرسچنز اکٹھے ہوئے کہ چلیں یہاں پر ہم اپنی عبادت کر دیتے ہیں جب تک ہمیں اجازت نہیں ملتی، تو انہوں نے اس گودام کو عارضی طور پر چرچ بنا لیا۔ جیسے ہی وہ عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے، ہندوؤں نے حملہ کر دیا، اور اسی ہفتے پھر 3 اکتوبر کو اتراکھنڈ میں 200 ہندوؤں نے ایک چرچ پر اٹیک کیا، اور ابھی تک ایک بھی گرفتاری نہیں ہے۔ اور اس ہفتے ہی دوسرا اٹیک چکودو میں ایک چرچ ہے جہاں پر عیسائی عبادت کر رہے تھے، ہاسن ڈسٹرکٹ کا علاقہ ہے۔ کل وہاں پر ہندو انتہا پسندوں نے، دہشت گردوں نے عیسائیوں پر حملہ کر دیا، اور ایک بھی گرفتاری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا، ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں، آپ کی طرح خاموش نہیں بیٹھے ہوئے، اور 100 سے زائد گرفتاریاں کر چکے ہیں۔ بھارت میں اس سال پہلے 9 مہینوں کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے، اس کے مطابق عیسائیوں پر 300 حملے ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں، سکھوں کو تو چھوڑ دیں، صرف عیسائیوں پر 9 مہینے میں 300 حملے ہوئے ہیں، اور بھارت خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ہندوؤں کو سزا نہیں ملتی، یہ دیکھ لیں، ہم نہیں کہہ رہے، الجزیرہ کی رپورٹ ہے۔ تو پاکستان میں ہونے والے واقعے کی انکوائری ہو گئی ہے، اور یہ اس بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ معاملہ مذہبی نہیں تھا، یہ ذاتی رنجشیں تھیں، اور اس چیز پر مزید انکوائری ہو رہی ہے کہ کیا اس میں بیرونی ہاتھ ملوث تھا یا نہیں تھا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔